हाँ जी, जागते रहना सर जी। पेट्रोल की कीमत कल ਵਧੇਗੀ। आज बड़ा रश पेट्रोल पंपों पे आ गया, रश हुआ था। मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैंने भी 6,000 का पेट्रोल डलवाया है पराडो में, और वो इतना सा, यकीन करो, सुई, इतनी सुई है। ऐसे सुई के खाने बने होते हैं ना, 1 2 3, वो एक स्टेप भी ऊपर नहीं गई। 6,000 का। अच्छा जी। और रश था, पेट्रोल पंपों पे रश था, ठीक है। उस वक्त थोड़ा था, लेकिन अभी तो खबरों में बता रहे हैं कि रश हो गया जी, सारे हर पास रश हो गया। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है जी। वैसे तो बड़े लतीफ़े आ रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने दिल पे पत्थर रख के ना कीमतें बढ़ाई हैं। आज तक कोई कह रहे थे जी हुण पत्थर नाल काम नहीं होना, हुण तो पूरा पहाड़ रखना पैना है, इतना महंगा हुआ है। लेकिन सर जी अभी ये खबर आ गई है आपके लिए, गुड न्यूज़, कि 121 से पेट्रोल नीचे आके तो 104 पे आ गया है। लो जी, मैंने आपको गुड न्यूज़ सुना दी है। और ये शेर जो है ना, अब सोच के ही आएगा। ये शेर जो है ना, अब सोच के ही कीमत बढ़ाएगा। हुण सर जी वो नहीं जी, वो कह रहे सर जी 150 रुपये बढ़ जाएगा, ये वो। अगर बढ़ी भी नहीं तो नहीं बढ़नी चाहिए, असूलन नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। मैं जज्बाती हो जाऊंगा। आप सिर्फ 10 रुपए से ऊपर कभी भी नहीं बढ़ा सकते। आज भी हमारा एक जहाज खसूसी तौर पे ईरान ने छोड़ा है, आपको पता है। 8 करोड़ लीटर वो जहाज लेके आ रहा है। कल वो कराची पहुंचेगा, अबनाए ट्रंप से या अबनाए हुरमज से, ठीक है। अबनाए ट्रंप मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा, अबनाए हुरमज से। ईरान वालों ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी जहाज़ को वहाँ से गुजरने दिया है, और पहले भी गुजरे हैं। कल सर जी मुझे एक बंदा ना ऐसे करके कह रहा था, मलिक साहब बड़ा पेट्रोल ईरान वाले पासों आ रहे हैं, लेकिन बारों बार खा रहे ने, लुट रहे ने। यकीन करो आवाम तक फ़ायदा आने ही नहीं देते। अच्छा मुझे ये बताएं, पूरे बलूचिस्तान में पेट्रोल किस तरह मिल रहा है पता है आपको? महंगा करके, टैक्स लगा के, सारा कुछ करके 220 रुपए का। तो इतने इस तो डबल है। इतने 400 का रेट हो गया ना, तकरीबन 2-3 रुपए कम। तो ये नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान में मिल रहे थे, थे क्यों नहीं मिल रहा? बल्कि हुकूमत और नरमी करे, 220 वाला भी 120 पे आ जाएगा। सर जी वहाँ तो 8 रुपए और 15 रुपए लीटर है बलूचिस्तान, ईरान में। बलूचिस्तान के बॉर्डर पे ही है ना जी। बॉर्डर से सर जी एक और गल भी याद आ गई है। अच्छा फिलहाल थोड़ी तसल्ली रखनी है, पेट्रोल इतना महंगा नहीं हो रहा जितना हम कर रहे थे। ए हुण दी ताज़ा खबर है। एक और बॉर्डर तो गल याद आ गई है। इंडिया के कैसा गंदा ज़हन है इंडिया का। इंडिया ने क्या किया है, उसका एक बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और आजकल बांग्लादेश के साथ उसकी बड़ी लगती है। बांग्लादेश से उसका सारा असर और रसूख ख़त्म हो गया। जो जब से पाकिस्तान टूटा था ना, तब से उसने ऊपर पंजे गाड़े हुए थे। उसने क्या किया, वैसे तो बॉर्डर में वो तारें लगाते हैं ना, खारदार तारें, तो जहाँ वो नहीं ना लग सकती, उसने सर जी बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे खुले एरिए में जहाँ पानी है और ये वो सारा, सांप, बिच्छू, और जहरीले सांप और बिच्छू और मगरमच्छ छोड़ दिए हैं। ओ माय गॉड, लोग इतनी तनकीद। ये जियो पे खबर चली है सर, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। इंडिया ने बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जहरीले सांप और मगरमच्छ छोड़ दिए हैं कि अगर वहाँ से कोई बंगाली ये वो टप टप के आए तो वो उनको खा जाए। ये उसकी इंसानियत है। और हम यूरोप वालों को गालियाँ निकालते हैं ना, यूरोप इटली से ये कश्तियों के ज़रिए लोग जाते हैं, वैसे कश्तियाँ डूब जाती हैं। लेकिन अगर आप इलीगल तरीके से वहाँ पहुँच गए हैं तो सीधे थाने में जाएं, वो थानेदार कहता है कि आप हमारी पनाह में आ गए, आपको फ्री खाना पीना ये वो मिलेगा, ये लो, लेकिन आप कोई काम नहीं कर सकते। ये मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई हौसला अफजाई है, बिल्कुल ना जाएं। आधे लोग जाते हैं, आधे तो वैसे ही मर जाते हैं डूब के, या भूख से, या प्यास से, या उन्होंने तो कोई पैसे मुक जाते हैं, एजेंट कहते जी हम नहीं आगे लेके जाते। तो इंडिया ने बांग्लादेश के बॉर्डर पे सांप, जहरीले बिच्छू और मगरमच्छ छोड़े हैं।
اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ذرا کمنٹس کر کے بتائیں پلیز، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کو کیا وہ انسان نہیں سمجھتے، یا انہوں نے کیوں ایسا رویہ کیا؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بندے کی جان لے لی جائے؟ بارڈر کراس کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جان لے لی جائے؟ بھئی تم ان کو پکڑو، گرفتار کرو، واپس بھیجو، یہ کرو نا۔ یہ بہت غلط بات ہے، غلط بات ہے، کمنٹس کر کے بتاؤ۔ اچھا جی، ایک خبر بہت وائرل ہو رہی ہے اور تشویش بھی ہے، وہ مریم نواز کے حوالے سے۔ ایک منصور علی خان سے منسوب کی جا رہی ہے، لیکن منصور علی خان نے وضاحت کر دی ہے کہ میں نے اس طرح نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا تھا جی میں نے بھی سنا ہے کہ مریم نواز کو گلے کا کینسر ہو گیا، اور وہ ظاہر ہے اس کا بڑا چینل ہے منصور علی خان، وہ ٹی وی پہ بھی آتا ہے، صحافی ہے۔ اس نے جب خبر چلائی تو پھر سب نے آ کے اس کو کیچ کر لیا کہ یار یہ خبر تو سچی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ، اور اس کے اوپر عظمیٰ بخاری نے اور ان سب لوگوں نے بھی تنقید کی ہے کہ یہ جھوٹی خبر کیوں پھیلائی گئی ہے۔ تو منصور علی خان نے کہا کہ عظمیٰ بخاری وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، ان کو چاہیے کہ پہلے تحقیق کر لیتے۔ منصور علی خان ویسے ایسا بندہ نہیں ہے، وہ نائس بندہ ہے، نائس، ٹھیک ہے، لونڈے لپاڑوں کی صحیح کلاس لیتا ہے، صحیح کلاس لیتا ہے۔ لہٰذا الحمدللہ مریم نواز ٹھیک ٹھاک ہے، سرکاری بیان آ گیا ہے، ان کو صرف وہ گلے کے وہ تھراٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا اس کا ہے، کینسر وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی سرجری وہ 2-3 دفعہ کرا کے آ گئی۔ عام جو گلیسز ہوتے ہیں گلڑ وغیرہ، تو مریم نواز کو کوئی کینسر نہیں ہے۔ یہ جو خبر پھیلی ہے نا یہ غلط فہمی کی وجہ سے پھیلی ہے، یہ آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ مریم نواز صاحبہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت میں رکھے اور وہ پنجاب کو اسی طرح ترقی کی راہ پہ گامزن رکھے۔ وہ بہت ترقی کی ہے پنجاب نے، ماشاءاللہ کر رہا ہے پنجاب سب سے آگے ہے ترقی میں۔ اتنی سڑکیں نکلے، کل کوئی سی بی ڈی کا پتہ ہے نا آپ کو جو سڑک ہے وہ دکھا رہے تھے، انہوں نے کہا جی دیکھو یہ تو دبئی یورپ سے بھی آگے کی سڑک ہے، سمارٹ سڑک، ٹھیک۔ اگلی خبر سر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے، ابھی تازہ خبر آئی ہے، ابھی امریکہ نے یہ سوچ لیا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے سے پہلے وہ ایران کو ایک دفعہ زبردست طریقے سے اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر آئی ہے امریکہ کی طرف سے، اور ایران نے کہا ہے کہ جناب ہم تیار ہیں، ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، بسم اللہ، کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور ہم حملے کا جواب حملے سے دیں گے۔ لیکن یہ اس کی سوچ غلط ہے سر، ٹرمپ کی۔ دیکھیں نا، وہ یار ٹرمپ تو بڑا گندا بندہ نکلا ہے، یقین کرو۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میری ماں یہ کنگ چارلس سے جناب وہ افیئر میں تھی اور محبت میں تھی اور اس کو پسند کرتی تھی، کرش کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ایسے کھلے عام تو نہیں ہوتی کہ یہ جی جب ینگ تھا تو میری والدہ اس کے اوپر مرتی تھی، اس کو لو کرتی تھی، ٹرمپ نے کہا ہے۔ ٹرمپ بھی اس تو 2-4 سال ہی چھوٹا ہے، ایڈا او نہیں ہے گا ٹرمپ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے جی، ٹھیک۔ تو اب آپ کو میں نے کوئی تسلی والی خبریں بھی دے دی ہیں، دوسری بھی دے دی ہیں۔ عمران خان کی جو ضمانت ہے اس کے اوپر اس کا وہ وکیل کہہ رہا تھا ضمانت کرو، اس کے اوپر بحث کرو، جج نے کہا نہیں جی پوری اپیل کے اوپر کرو، اپیل کے اوپر اس کو کرنا چاہیے تھا اور اس نے نہیں کیا۔ اب دوبارہ ڈیٹ وغیرہ نکلے گی، اور آج یعنی کہ اب 1 تقریباً ہو ہی گئی ہے، آج 1 مئی ہے، مزدوروں کا دن ہے۔ اس کے لیے وہ شعر ہے نا کہ یہ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، ٹھیک ہے۔ کہتے جی کل سارے چھٹی کریں گے، کل مزدور نہیں کرے گا بیچارہ، دہاڑی والا نہیں کرے گا، بس وہ کیا کرے۔ تازہ دہاڑی سر جی وہ 1000-1200-1500 لے کے جاتا ہے تو اس کا خرچہ نکلتا ہے، اس کے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ یہ جو دہاڑی دار مستری مزدور ہوتے ہیں،
اور یہ کوئی مستری مزدور رنگ کرنے والے دروازے بنانے والے یہ دہاڑی دار جو ہوتے ہیں نا ڈیلی ویجز والے تو وہ کل چھٹی نہیں کریں گے، اور ہم جیسے افسر جو ہے اور وکیل اور ڈاکٹر اور انجینئر یہ چھٹی کریں گے کہ جناب چھٹی ہے. ٹھیک، یہ والی صورت ہے. ٹھیک ہے، تو اس دفعہ ویسے بھی کل جمعہ ہے، ہماری تو ویسے ہی چھٹی ہے، تو سرکار کی طرف سے بھی چھٹی ہے اور ہفتے کی بھی چھٹی ہے، اتوار کی بھی چھٹی ہے. تو ہمارے ساتھ رابطے کرنے کے لیے جناب آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں، رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے. اور کچھ لوگوں نے مجھے میسج کیا ہے، اجاز رانجھا صاحب نے مجھے میسج کیا ہے قلعہ دیدار سنگھ سے کہ ایسی جی بڑے پرانے یار ہیں، تو ہمارا کارڈ بھی جسٹس پارٹی کا بنا دو، اور میں نے اسے کہا ہے کہ آپ صحافیوں والا پریس کارڈ بنوائیں. تو اس نے سلام بھیجے ہیں جی آپ کو. اور حمید صاحب نے کینیڈا سے، مدثر حمید صاحب نے ہمیں بڑے اچھا مشورہ دیا ہے. یہ جو رشتوں ناتوں والی ہم تھوڑے سی مہم چلا رہے ہیں نا، انہوں نے اس حوالے سے کہا جی کہ آپ پورا فارم بنائیں اور فارم پور کر کے تاکہ لوگ آپ کو دیں، اور آگے پھر لڑکی والا لڑکے کو لڑکی. لیکن اس میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے سر. ہم کسی کا نام نہیں بتاتے، کسی لڑکی کی تصویر نہیں اس کو ان کی اجازت کے بغیر دیتے، لڑکے کی بھی نہیں دیتے اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے، پہلے پارٹی جب رابطہ کرتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں جی فلانی یہ ڈاکٹر ہے، یہ وکیل ہے، یہ لڑکی ہے، یہ لاہور کی ہے، یہ مانچسٹر کی ہے، یہ برطانیہ کی ہے، یہ امریکہ کی ہے. تو وہ اگر ہاں کرے تو پھر ان کو ہم ملاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم زیادہ احتیاط کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ہمیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں، رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے جاگ رہے ہیں. سنا ہے تیری محفل میں رات جگہ ہے، کیونکہ سویرے چھٹی ہے. جس دن چھٹی ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے میں جاگتا ہوں آپ کے لیے گپ شپ لگانے کے لیے، خاص طور پہ اوورسیز والے، کیونکہ ادھر دن ہوتا ہے تو ان کے لیے میں جاگ رہا ہوں، اور میرا چینل اوورسیز والے بہت دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رشتے ناتے بھی اوورسیز میں ہم زیادہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر جی، اوکے جی، اللہ حافظ.